ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, آج ایک بڑے اہم مدعے پہ بات کرنی ہے, وہ یہ کہ ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ فراڈ, مکاری, جھوٹ, چاہے وہ کال پہ ہو, چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو, چاہے میسیجز کے ذریعے ہو, یہ بہت ریمپینٹ ہے, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ, کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے کچھ گروسری وغیرہ خریدی, اس میں ایک آئل کی بوتل تھی, اچھا, ساتھ کچھ دالیں والیں یہ وہ چیزیں لی. تو وہ جو ٹل پہ خاتون کھڑی تھی نا, ان کو انہوں نے ایک بڑا نوٹ دیا اور 5000 کا سمجھ لیں انہوں نے نوٹ دیا, اور کہا کہ بقایا مجھے واپس کر دیں. ٹھیک ہے. اور بوتل ان کے آگے کی کہ بتائیے گا اس میں یہ ہے. اب ایک ہاتھ میں اس کے پیسے ہیں, ایک میں وہ بوتل ہے, وہ دیکھ کے بتا رہی ہے. کہتا وہ پیسے تو وہاں رکھے نا, اس نے ڈراور میں پیسے رکھے, کہتا باقی تو دے دینا مجھے پیسے جو بنتے ہیں. اس نے پیسے نکالے, کہتا بوٹل دیکھے نا بوٹل. اس نے ایسا چکر چلایا کہ اپنا نوٹ بھی لے گیا, اوپر سے دراز میں سے پیسے بھی لے گیا, اور ساتھ وہ گروسری بھی لے گیا. نوسر باز. میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ٹھگوں کے اوپر. اچھا. 1839 کی کتاب ہے وہ. سر وہ مشہور ہے جی, وہ بنارسی ٹھگ کہتے ہیں جی, وہ بنارس. بالکل, وہ کہتے ہیں بنارسی ٹھگ کیا, ہندوستانی ٹھگ, ناردرن انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے جو ٹھگ ہوتے تھے جی, وہ اصل میں یہ ٹھگ نہیں تھے جس کو آج ہم ٹھگ کہتے ہیں جی. آپ کسے ٹھگ کہتے ہیں؟ جو ہلکا پھلکا فراڈ کر کے آپ سے کوئی پیسے اینٹ کے لے جائے, بالکل ایسے ہی ہے, یا جھوٹ بول کے پیسے لے جائے. مکار کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھگ. ٹھگ ایک بہت خطرناک, بلکہ خطرناک ترین انسان تھے. 50,000 کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے ہیں ٹھگوں کی وجہ سے. یہ کتاب 100-150 سال پرانی کتاب ہے. فلپ ٹیلر ان کا نام ہے. ان کو ایک ٹھگ ملا, اس ٹھگ کا نام تھا امیر علی. انہوں نے اس کا انٹرویو کیا. اچھا. تو اس نے اپنے انٹرویو میں جو بتایا وہ پوری ایک کتاب کی شکل میں آ گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ٹھگ جو ہیں یہ تقریباً کوئی 14ویں صدی عیسوی سے لے کر یہ شروع ہوئے, اور انگریز دور کے خاتمے تک ٹھگ تھے. اچھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں. میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ٹھگ اتنے خطرناک لوگ تھے. یہ ٹھگ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک آدمی ہے جو ایک کپڑے کی دکان چلا رہا ہے ایک محلے میں, اور وہ دکان چلا رہا ہے, کپڑے کا کاروبار ہے, اچھا خاصا کاروبار ہے, لوگ جانتے ہیں فلاں صاحب کہ ان کا کاروبار ہے, بچے ہیں, بیوی ہے. 3 مہینے کے لیے سال میں غائب ہے وہی بندہ. 3 سال بعد آ جائے گا کہ میں کپڑا خریدنے گیا تھا, اور واپسی اس کا کپڑا بھی ہوگا, کپڑا خریدنے گیا تھا. کوئی اور کاروبار کر رہا ہے, کوئی فرنیچر کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اب یہ اکٹھے ہو جاتے تھے ٹولیوں کی شکل میں. ان کی ٹولیاں ہوتی تھیں. ان کے پاس کئی ہنر تھے. ایک ہنر یہ تھا آواز, انداز اور میک اپ کرنے کا, خود کو بدل لینے کا. وہی آدمی آپ کو آ کے ملے گا, 5 منٹ بعد وہی آدمی ملے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہی آدمی, مطلب گیٹ اپ چینج کر کے. بہروپیے بھی تھے. نمبر 2, ٹھگ جو تھے, ٹھگی جسے کہتے ہیں. ٹھگی کوئی صرف پیشہ نہیں تھا, یہ ایک عقیدہ تھا. یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو انہوں نے ٹھگا ہے نا تو یہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ ٹھگا جائے, اور ضروری نہیں کہ یہ مسلمان تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے یا عیسائی تھے, کچھ بھی تھے, یہ ہر مذہب میں تھے یہ سب. اور یہ اپنی رسومات کرتے تھے, بڑی عجیب رسومات ہوتی تھیں. جیسے کہ جس کدال سے قبر کھودتے ہیں, کدال رکھ کے اس کو کوئی 6-7 پانیوں سے دھو کے اس کے پاس شکر رکھتے تھے. پھر ایک آدمی, وہ کالی دیوی ایک ہے ان کی, اچھا, اس کے سامنے کچھ پڑتا تھا, اس کے بعد وہ شکر سب میں تقسیم کرتا تھا, اور پھر یہ مختلف اور اس طرح کی رسومات کرتے تھے. اور پھر انتظار کرتے تھے کہ کوئی اشارہ آئے, جیسے اگر گیدڑ کی آواز آئی ہے تو آج نہیں جانا ٹھگی پہ. اچھا. اگر گیدڑ کی آواز نہیں آئی, پتوں کی آواز آئی ہے, ہوا کی آواز آئی تو جانا ہے. یہ اچھا شگن ہے ان کے لیے. اچھا شگن پہ بہت بلیو کرتے تھے, اور ان کی زبان بھی اور تھی. اپنی تکلیف سے بولے ہوگا آج نہیں جانا, آج نہیں جانا. اچھا, یہ ایک اور کام کرتے تھے. ان کی گفتگو کیا ہوتی تھی کہ گھاس پہ عام بلی اڑی, یہ ان کی لینگویج میں کوئی اور جملہ ہے, جو وہی مطلب ہو. جیسے آرٹسٹوں بھی کی ایک زبان ہوتی ہے, ایک زبان ہوتی ہے, جیسے مون کے متھے کے ملہ. جی. تو یہ اس طرح جیسے کپڑے والی دکان ہے, ان کا بھی ایک کتنے نمبر ہے, یہ 40 نمبر ہے, 45 نمبر. جوتوں والی دکان پہ آپ چلے جائیں تو اپنی لینگویج, تو یہ اپنی, جب یہ دیکھتے تھے نا کوئی سن نہ لے
تو یہ اپنی لینگویج میں گفتگو کرتے تھے جو آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ سکتی. پھر ان کے پاس ایک اور ہنر تھا, ہنر تو نہیں کہہ سکتے اس کو, یہ بدبخت ایک کام کرتے تھے, ایک چیز سیکھتے تھے. یہ ان کے اندر کچھ ٹیمیں ہوتی تھی جن کو رومالیے کہتے تھے. رومالیے. ان کے پاس رومال ہوتا تھا, اس رومال کے بالکل سینٹر میں نا انہوں نے کوئی پتھر, کوئی سکہ, کوئی لوہا, کوئی بھی چیز باندھی ہوتی تھی. اور ان کے پاس وہ طریقہ آتا تھا ان کو کہ یہ گردن کے گرد لپیٹ کے یوں جھٹکا دیتے تھے کہ من کا ٹوٹ جائے. یہ کیا کرتے تھے کہ اگر 10 لوگ ہیں جن کو انہوں نے لوٹنا ہے تو 10 کے 10 لوگوں کے پاس ایک ایک رومالیہ بیٹھ جائے گا. ایک کدال لے کے جو کھدائی والے تھے وہ چلے گئے ہیں 10 لوگوں کی قبریں نکالنے. انہوں نے ایک بڑی قبر نکالنی ہے جس میں 10 لوگوں کا انہوں نے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنا ہے. ایک ہے جو ان کو باتوں میں لگا رہا ہے, جو 10 ہیں اور 10 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک کوڈ ورڈ بولنا ہوتا تھا, پان لاؤ. اگر کسی نے بول دیا نا پان لاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ مار دو. اسی وقت گردن میں ڈال کے یہ سب کے من کے اکٹھے توڑ دیتے تھے. پھر ان کو اٹھا کے اس قبر میں, اور ان کی رسم یہ تھی کہ ان کے کپڑے اتار کے ان کو برہنہ کر کے ان لاشوں کو, ایک کا پیر کی طرف سر, دوسرے کا اس کے پیروں کی ظاہر ہے سر, ڈبے جو جوتی رکھی اتنی سیریس بات ہو رہی ہے. سر 2 رومال مل سکتے ہیں؟ کیوں؟ میں 2 پان کھانے ہیں سر, میرے نکے بچے ہیں, میں تہاڈا کی قصور کیتا ہے؟ کدی میں زیادتی کیتی ہے؟ میرے آلے دوالے کھادا ٹیر لا. اچھا ایک اور بات, یہ جو امیر علی ٹھگ تھا, اس میں امیر علی جو خود ہے, جو ٹھگ ہے, اس سے وہ پوچھتا تم نے کتنے قتل کیے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ میں نے کوئی 750 کے قریب کیے ہیں, لیکن آپ نے مجھے جلدی پکڑ لیا, 1000 کرنے تھے. تو اس نے کہا کہ تمہیں ذرا کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ تم نے ان کو مار دیا؟ تو اس نے کہا نہیں, انہوں نے مرنا ہی ایسے تھا اور یہ میرا کام تھا. اچھا سر وہ عقیدے والی بات وہی ہے. جی وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ ہم نے مارنا ہی مارنا ہے. ایسا دماغ کے اوپر یہ اثر ڈالتے تھے, آپ کو باتوں میں ایسا لگاتے تھے یہ کہ امیر علی خود ان کی اولاد نہیں تھا. وہ ایک بہت بڑے ٹھگ کا بیٹا تھا, لیکن وہ اس کی سگی اولاد نہیں تھا. اس ٹھگ نے اس کے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, سب کو مار کے اس بچے کو پالا اور اس کو ایسا ہیپنوٹائز کیا کہ اس کو اپنا بیٹا ہی بنایا. اور وہ کہتا تھا کہ بھاڑ میں گئے میرے ماں باپ, یہی میرا باپ تھا. سر یہ بہت ہے جو ہیپنوٹائز کرتے ہیں لوگوں کے دماغ کو, اور نہیں یہ نہیں ہو, میں تینوں کہہ رہا یار چھڑ دے, اور جمیل, اور بندہ کہتا ہاں بھیا. بالکل. اور ہیپنوٹزم جو ہے اٹس ویری ریئل. میں ایک مووی دیکھی ہے, وہ ہاتھ دی نا اتنے کوئی وین دباندا سی اینج کر کے, ہاتھ سلام لینا سی تے اتنے کوئی وین ایسی دباندا سی, بندہ وہ مگر تر پہنتا, جو کہی جاندہ وہ کری. دیکھیں آپ کو نا جو ہیپنوٹزم والے ہوتے ہیں, انہوں نے آپ کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرنا ہوتا ہے. یہ بھی آپ کا ذہن ہے جو کہتا ہے یار اس نے کچھ خاص دبا دیا, اب میں کنٹرول میں نہیں ہوں. میں بھی نہیں ہے, میں جو ہے کہنے کے میں کراں گا. کیوں؟ میں ہیپنوٹائز ہو چکا. ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.